السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ غم حسین سن کر جس کسی کی بھی آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ بھی آ گیا تو قیامت کے دن میں خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کروں گا۔ پیارے دوستو، نواسہ رسول جگر گوشہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، شہدائے کربلا امام حسین علیہ السلام، جنہیں کربلا کی تپتی ریت پر 3 دن تک پیاسا رکھا گیا، نہ پانی ملا نہ سایہ، اور پھر 10 محرم کو ان پر ایسا ظلم کیا گیا کہ زمین اور آسمان بھی رو پڑے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس پاک ہستی کی دردناک شہادت کا واقعہ سنائیں گے، جسے سن کر آپ کی آنکھیں بھی بھیگ جائیں گی۔ اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ 7 محرم کی شام تھی، کربلا کا میدان سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس دن امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا، نہ خیموں میں پانی تھا، نہ کسی بچے کے ہونٹ تر تھے۔ 3 دن گزر چکے تھے مگر کسی نے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا تھا۔ بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، خواتین کی حالت نڈال ہو چکی تھی، اور مرد بھوک اور پیاس کے باوجود صبر اور حوصلے سے ڈٹے ہوئے تھے۔ 10 محرم تک یزیدی لشکر کی ایک ہی ضد رہی کہ امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیں، مگر حسین ابن علی نے اسلام کی سربلندی کے لیے ہر چیز قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر آج انہوں نے بیعت کر لی تو کل دین محمد مٹ جائے گا، اسی لیے انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دینا قبول کیا۔ مگر یزید جیسے فاسق کو خلافت کا حقدار تسلیم کرنا ہرگز گوارا نہ کیا۔ ایک طرف ہزاروں کا یزیدی لشکر تھا اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے صرف 72 ساتھیوں کے ساتھ 10 محرم کا دن طلوع ہوا، جمعے کا دن تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فجر کی نماز اہل بیت اور اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ ادا کی۔ نماز کے بعد آپ خیمے میں واپس تشریف لائے، جہاں اہل بیت بھوک اور پیاس سے بے حال تھے، مگر ان کے چہروں پر کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ یقین تھا، صبر تھا اور رضا تھی۔ یزیدی لشکر سامنے سفارہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ پہلا جواب زبان سے دیا، ایک خطبہ ادا کیا جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، غور کرو کہ میں کون ہوں۔ کیا میں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ نہیں؟ کیا میرا باپ علی رسول خدا کا چاچا زاد اور جانشین نہیں؟ کیا میری ماں وہ فاطمہ نہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں؟ کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی کہ میں اور میرا بھائی حسن جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ تو پھر کیا تمہیں یہی سکھایا گیا ہے کہ تم مجھے قتل کرو؟ مگر یزیدی فوجی پر امام کا یہ سچ کوئی اثر نہ کر سکا، ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے اب فیصلے کی گھڑی قریب ہے، مگر انہوں نے ایک بار پھر حجت پوری کر دی تاکہ تاریخ جان لے۔ حسین نے جنگ سے پہلے حق کا پیغام دیا، امن کی بات کی اور اپنا تعارف یاد دلایا۔ پھر وہ گھڑی بھی آ پہنچی جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے اپنی جان نشاور کرنے کا آغاز کر دیا۔ جنگ شروع ہوئی تو علی المرتضیٰ کے خاندان کے ان بہادر جوانوں نے کربلا کی زمین کو دشمنوں کے خون سے لال کر دیا۔ ہر شہزادہ، ہر نوجوان امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے بے تاب نظر آیا۔ وہ لڑتے جاتے، دشمنوں کی صفیں چیرتے جاتے اور پھر شہادت کا جام پی کر امر ہو جاتے۔ ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ اب امام حسین علیہ السلام کے سامنے ان کے جگر کا ٹکڑا علی اکبر علیہ السلام میدان
کارزار میں اترے۔ شہزادہ علی اکبر کا حملہ صرف ایک جنگ کا وار نہیں تھا، وہ تو اہل بیت کا قہر تھا۔ دشمن حیران اور پریشان رہ گئے۔ علی اکبر نے ایک ہی وار میں کئی یزیدیوں کو خاک میں ملا دیا، مگر پیاس، تھکن اور چاروں طرف سے دشمنوں کے گروہ نے ان کے جسم کو چور چور کر دیا۔ تیر، نیزے اور تلواریں ان پر برسنے لگی۔ جب وہ زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے تو امام حسین علیہ السلام بے قرار ہو کر میدان میں پہنچے۔ بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا اور محبت بڑی آواز میں فرمایا، بیٹا، آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں، جنت کے نوجوان تمہیں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود ہیں، شربت کے جام تمہارے انتظار میں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے اپنے دل کے ٹکڑے کو رب کے حوالے کر دیا۔ خیموں میں سناٹا چھا گیا، ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل غم سے بوجھل۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے خود میدان میں جانے کی تیاری کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی امامہ سر پر باندھا، شیر خدا علی کی ذوالفقار تھامی اور اللہ کے حکم پر صبر کرتے ہوئے سب کو خدا کے سپرد کر کے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کربلا کی جانب بڑھ گئے۔ اب وہ لمحہ آ گیا تھا جب امام حسین علیہ السلام کے باقی سارے ساتھی بھی ایک ایک کر کے شہید کیے جا چکے تھے۔ اسی دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا، اذان دی گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان میں ہی نماز کا آغاز کیا، مگر ظلم کی انتہا یہ تھی کہ یزیدیوں نے نماز کے دوران ہی تیر برسائے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب پر بارش کی طرح تیر گرنے لگے۔ ان کے باقی ساتھی نماز ہی کے دوران شہادت پا گئے۔ اب امام حسین علیہ السلام کے تمام عزیز ساتھی، جوان اور بچے ایک ایک کر کے شہید ہو چکے تھے۔ کربلا کا میدان خون سے رنگا جا چکا تھا اور خیموں میں صرف سناٹا تھا، آہیں تھیں اور صبر کی چادر تنی ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام اب تنہا رہ گئے تھے، مگر ان کے قدموں میں کوئی لرزش نہیں تھی، دل میں کوئی خوف نہ تھا، وہ نہ تھکتے تھے نہ جھکتے تھے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام یزیدی لشکر کی طرف بڑھے۔ وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ آخری بات کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے بلند آواز میں فرمایا، اے لوگو سنو، میں حسین ابن علی ہوں، تم کس جرم میں مجھے قتل کرنے چلے ہو؟ کیا تم جہنم کو خریدنے آئے ہو؟ اگر میرا خون بہا کر تم جیتنا چاہتے ہو تو یاد رکھو تم ہمیشہ کے لیے ہار جاؤ گے۔ امام حسین علیہ السلام کے بازوؤں میں اس وقت ان کا چھوٹا بیٹا علی اصغر علیہ السلام موجود تھا، ایک 6 مہینے کا معصوم بچہ جو 3 دن سے پانی کی ایک بوند کو ترس رہا تھا۔ ہونٹ سوکھ چکے تھے، چہرہ زرد پڑ گیا تھا، آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، آسمان کی طرف بلند کیا اور یزیدیوں سے فرمایا، اگر مجھے پانی نہیں دینا چاہتے نہ دو، مگر اس معصوم بچے کو تو پانی دے دو۔ یہ نہ تو دشمن ہے اور نہ ہی کوئی جنگجو، یہ صرف پیاسا ہے۔ مگر جواب میں کسی نے پانی نہ دیا، بلکہ ایک یزیدی نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اس نے 3 نوک والا تیر چلایا جو آ کر سیدھا علی اصغر علیہ السلام کے نازک گلے میں پوست ہو گیا۔ خون کا فوارہ بلند ہوا اور پیاسا گلا جو پانی کا منتظر تھا اب خون سے بھر چکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس معصوم کی شہادت کو بھی صبر کے ساتھ قبول کیا۔ پھر آپ نے اپنی تلوار ذوالفقار نکالی۔ اب وہ وقت آ چکا تھا جب امام حسین علیہ السلام نے خود دشمنوں کی صفوں کی طرف رخ کیا۔ شمر 10 سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ امام حسین علیہ السلام پیاسے تھے، شدید زخمی تھے، جسم نڈال تھا، مگر حوصلہ ایسا تھا جیسے کوئی پہاڑ ہو۔ وہ جس طرف بڑھتے یزیدی سپاہی ڈر سے پیچھے ہٹ جاتے،
کوئی بھی ان کی آنکھوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ میدان کربلا میں ایسا منظر تاریخ نے کبھی نہ دکھایا تھا کہ ایک شخص جس کا پورا خاندان شہید ہو چکا ہوگا، جو 3 دن سے پانی سے محروم ہو، جس کا جسم زخموں سے چھنی ہو، مگر پھر بھی دشمنوں پر ایسا حملہ کر رہا ہو کہ یزید کے سپاہی بیر بکریوں کی طرح دوڑتے پھرتے تھے۔ جب شمر نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر لڑنا کسی کے بس کی بات نہیں، تو وہ حیرت اور خوف کے عالم میں بول پڑا، یہ حسین ابن علی ہے، رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، علی ابن ابی طالب کے بیٹے، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ شمر کے الفاظ سن کر یزیدیوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ تنہا حسین علیہ السلام کو میدان میں آمنے سامنے شکست دینا ناممکن ہے۔ چنانچہ انہوں نے بزدلی کا راستہ اپنایا۔ ایک ظالمانہ فیصلہ کیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کے قریب جا کر لڑنے کی بجائے دور سے ان پر حملہ کیا جائے، کیونکہ کوئی بھی یزیدی ایسا نہیں تھا جو ان کی نگاہوں کا سامنا کر سکے۔ اب دشمنوں نے چاروں طرف سے امام حسین علیہ السلام کو گھیر لیا۔ کوئی تیر برسا رہا تھا، کوئی نیزہ پھینک رہا تھا، کوئی پتھر چلا رہا تھا۔ جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا وہ دور سے امام حسین علیہ السلام پر وار کرنے لگا، مگر امام حسین علیہ السلام اپنی جگہ ڈٹے رہے۔ زخم پہ زخم آتے جا رہے تھے، خون بہتا جا رہا تھا، مگر لبوں پہ نہ شکایت تھی نہ کوئی خوف۔ اسی دوران وقت عصر قریب آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے حضور جھکنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے نماز عصر کی نیت باندھی۔ زخمی حالت میں درد کی شدت کے باوجود اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھا تو یزید کے بزدلوں کو موقع مل گیا۔ انہیں یقین تھا کہ اس سجدے کی حالت میں امام حسین علیہ السلام کا سر جھکا ہوا ہوگا تو حملہ کرنا آسان ہوگا۔ انہوں نے اپنا آخری بار کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ یزیدیوں نے وہ ظلم بھی کر ڈالا جو تاریخ میں قیامت سے کم نہ تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام سجدے میں مشغول تھے، اللہ کے حضور جھکے ہوئے تھے، اسی وقت تمام یزیدیوں نے مل کر ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ ہر طرف سے تیر برسنے لگے، زخموں پر زخم لگتے گئے، مگر امام حسین علیہ السلام کی زبان پر صرف اللہ کا ذکر تھا، دل میں صرف رب کا سکون تھا۔ وہ سجدے میں ایسے مشغول تھے جیسے دنیا سے کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو۔ یزیدی شاید نہیں جانتے تھے کہ وہ علی علیہ السلام کے بیٹے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پر وار کر رہے ہیں۔ وہ امام حسین علیہ السلام جو نماز میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ دنیا کو بھول جایا کرتے تھے۔ 10 محرم کا دن تھا۔ امام حسین علیہ السلام سجدے میں تھے، اپنے رب سے آخری بار بات کر رہے تھے، اے پروردگار، میں نے سب کچھ تیری راہ میں قربان کر دیا، اب اپنی جان بھی تجھے سونپتا ہوں۔ اسی لمحے شمر آگے بڑھا اور سجدے کی حالت میں امام حسین علیہ السلام کا سر بے رحمی سے تن سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد شمر نے ان کا مقدس سر نیزے پر بلند کیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جسے وہ قتل کر رہا ہے اس کا ذکر قیامت تک زندہ رہے گا۔ یزید خوشیاں مناتے رہے یہ سمجھ کر کہ انہوں نے جنگ جیت لی ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ جس کا سر سجدے میں کٹے اسے مار کر فتح ممکن نہیں۔ روایتوں میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو آسمان سے خون برسا، زمین پر ایسا اندھیرا چھا گیا کہ 3 دن تک دن اور رات کی پہچان مٹ گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے سر کٹا دیا مگر حق کا پرچم جھکنے نہیں دیا، اور آنے والی نسلوں کو سکھا دیا کہ باطل کے سامنے کبھی جھکنا نہیں، چاہے سب کچھ قربان کرنا پڑے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں
اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ۔